أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بدترین کام دین میں اضافہ ہے اور دین میں اضافہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہنم میں جائے گا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ، اس کا علم، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی فقہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر موقع پر فیصلہ کرنے کی قوت، مناسب فیصلہ کرنے کی قوت، اور جو چیز اس وقت اس کی ضرورت ہو اس کو مقدم کرنا، دوسرے کو لیٹ کر لینا، یہ ترجیحات کی فقہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کو دعوت کی حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں، اس وقت یہ کام چلنے کا نہیں، یہ مت چلایا جائے۔ تاجر اپنی تجارت میں اس بات کے بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز کس زمانے میں چلتی ہے، وہ اسی وقت اس کو لے کر آتے ہیں۔ بے موقع کی چیز گلے میں آ جاتی ہے، وہ بکتی نہیں۔ تو ایسے ہی ترجیحات اسلام میں یہ ایک بہت بڑی فقہ ہے، یہ بھی فقہ کی ایک قسم ہے۔ اس کی کافی ساری باتیں اس پر ہو چکی ہیں۔ تو دنیاوی حساب سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دودھ لے آئیں یا لسی زیادہ اچھی یا تھوڑا دودھ اچھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہونی چاہیے اگرچہ تھوڑی ہو، زیادہ چیز ہو، بد مزہ ہو، اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی ہو مگر کھانے کے قابل ہو۔ تو مقدار اور معیار کی ترجیح یہ بھی ایک دنیاوی حساب سے بھی ہوتی ہے، دین کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ نکما دودھ لے آؤ 2 کلو، اس کی بجائے اچھا ہے کہ آپ 1 کلو اچھے والا لے آؤ۔ معیار اچھا ہونا چاہیے، مقدار اگرچہ کم ہو۔ تو دین کے حساب سے کیا ہے کہ 17 رکعتیں پڑھنی ہے عشاء کی، اگرچہ وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے ہوں، اس سے اچھا کہ وہ خالی فرض پڑھ لے۔ 4 رکعتیں فرض پڑھ لے۔ وہ بندہ جو 4 رکعتیں فرض پڑھتا ہے وہ بے نماز نہیں سمجھا جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 5 نمازیں پڑھا کرو۔ پھر کہا اور؟ تو کہا روزے رمضان کے رکھو۔ اسلام کے احکام بیان فرمائے تو جاتے وقت کہتا ہے اللہ کی قسم نہ میں ان فرائض پر اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلح واللہ ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کچھ چیزیں رب ذوالجلال نے فرض کی ہیں اور کچھ مولوی صاحب نے، اور یہ بہت بڑا جرم اور جرت ہے کہ کوئی شخص رب ذوالجلال کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کرے، کیونکہ فرض کرنے کا کام تو اس کا کام ہے۔ 4 فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چیز فرض نہیں، سادہ سی بات ہے۔ اب آپ کسی سے پوچھو کہ 17 کی بجائے کو 15 رکعتیں پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں۔ 15 کی بجائے 13 پڑھے، 11 پڑھے، نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ اسلام سازی ہے۔ 4 اللہ نے فرض کیے، اس کے بعد آخر میں بولے 3 وتر بھی فرض ہیں۔ 3 وتر کا عشاء سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق
فجر سے بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں کے بیچ میں ایک نئی نماز ہے جس کا نام تہجد ہے، جس کا نام تراویح ہے، جس کا نام قیام اللیل ہے. اس کو وتر بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے وقت کے بعد اور فجر سے پہلے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے مسافر ہونے کی وجہ سے مغرب کے بعد عشاء ساتھ ہی پڑھ لی، اب آپ وتر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وتر آپ پڑھیں گے جب عشاء کا وقت ہوگا. تو مغرب کے وقت میں عشاء نہیں ہوتے، وتر نہیں ہوتے. وتر کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد. تو جو لوگ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. تو معیار اور مقدار میں ترجیح لگانا کہ مقدار زیادہ کر لو اور معیار کم کر لو، نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ معیار اچھا رکھو، مقدار جو ہے اس کو اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ فرائض بھی چھوڑ دے، اور اتنا بھی نہیں کرنا کہ نوافل کو فرائض بنا دے. عبادات کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا فرض ہوتا ہے یا غیر فرض ہوتا ہے. فرض وہ جس کے نہ کرنے پر گناہ ہو، جو فرض نہیں اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں. یہی تو اس کی ڈیفینیشن ہے، یہی تو اس کی تعریف ہے. اب پھر اس کو مستحب کہہ لو، اس کو سنت کہہ لو، اس کو کچھ اور کہہ لو، وہ تو ہم نے کہنا ہے. لیکن اللہ کے کھاتے میں دو ہی کیٹیگریاں، یا اس کے کرنے پر نہ کرنے پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر گناہ ہوتا ہے نہ کرنے پر تو وہ فرض ہے، اور اگر نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا تو فرض نہیں ہے، اور بس. اگر آج کے بے نمازوں کو اس لیول پر لے آیا جائے کہ کم از کم آپ فرض پڑھ لیا کرو، تو کتنے بے نماز نمازی ہو جائیں. وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ 17 پوری ہوں گی نہیں تو چلو ایک بھی چھوڑ دو. اور جب وہ فرض اس کے پختہ ہو جائیں تو پھر اس کو بتایا جائے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور یہ ان 12 رکعتوں میں سے 2 ہیں جن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. جب اس کی عادت پختہ ہو جائے تو کہو کہ عشاء اور فجر کے بیچ میں ایک تہجد نام کی نماز ہے، وہ اگر 1 وتر پڑھو گے تو تم نے 1 رکعت تہجد کی پڑھی ہے. اگر آپ نے 3 وتر پڑھے ہیں تو آپ نے 3 رکعت تہجد پڑھی ہے. اگر آپ نے 5 وتر پڑھے ہیں تو آپ نے 5 تہجد کی رکعات پڑھی ہیں. اگر آپ نے 9 وتر پڑھے ہیں تو آپ نے مکمل تہجد پڑھی ہے. آپ سے 9 بھی ثابت ہے تہجد، اور 11 بھی ثابت ہے. اب یہ 11 کا مسئلہ بھی عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز زیادہ افضل ہے. فرمایا طول القنوت، جس کا قیام لمبا ہو وہ زیادہ اچھی ہے. اب ہم نے پڑھنی 20 یا 30، اور حرمین میں تو 33 تک بھی ہوتی رہی ہیں. ہمارے زمانے میں 33 ہوتی تھی، 20 پہلے اور 10 فجر سے پہلے، 20 عشاء کے بعد، اور بعد میں اس کے بعد بھی وتر ہوتا تھا. اس کے بعد 36 رکعتیں ہوتی تھی. آج کل 33 ہو رہی آخری عشرے میں. تو معیار قائم کیا جائے، لمبے قنوت، لمبے لمبے اس کے سجدے ہوں، لمبے لمبے اس کے قیام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ حتی تورمت قدمہ ہو، کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. تو قیام اللیل میں ترجیح اس بات کو ہے کہ وہ لمبے قیام ہوں. تعداد 11 آپ نے پڑھی ہے. میں زیادہ کرنے والے کو ناجائز نہیں کہتا، کیونکہ یہ وقت ممنوع اوقات میں سے نہیں ہے. نفلی عبادت ہے، کوئی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ترجیح اسی بات کو ہونی چاہیے کہ معیار پہلے ہو اور مقدار بعد میں. فرض نماز پڑھتے وقت بھی بہت ٹھہر کر، تسلی کے ساتھ، دل کے ساتھ، نماز کا معنی سمجھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے تو وہ نماز اثر دکھاتی ہے، اس کی تاثیر نظر آتی ہے.
اور اگر آیا گیا اس نے رکعتیں پوری کرنی ہیں تو پھر اس نے مقدار زیادہ کر لی، معیار ختم کر دیا۔ اسی طرح عمل سے پہلے علم کی ترجیح ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بات کرنی ہو یا کوئی عمل کرنا ہو تو اس کا پہلے علم ہونا چاہیے۔ علم نہیں تو عمل بیکار ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک شخص آیا جی، طلاق کا مسئلہ تھا۔ نماز پڑھتے ہو؟ جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ نماز یاد ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو کیا پڑھتے ہو پھر؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اب اس بات سے شرماتے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں اپنی غلطی نکلواؤں گا تو شرم آئے گی۔ اور عزیز بھائی، ایک قاری صاحب کے سامنے شرم آئے گی نا۔ قیامت والے دن اولین اور آخرین جمع ہوں گے۔ قیامت والے دن جن اور انسان جمع ہوں گے، سب کے سامنے راز تیرا فاش ہو جائے گا۔ اور اگر آج سے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دی تو رب ذوالجلال معاف کر دے گا۔ موت آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، اس نے اصلاح شروع کر دی تھی۔ تو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں اس جہان والا اثر نہیں دکھا رہی۔ اگر اس جہان والا نہیں دکھا رہی تو اس جہان والا کیسے دکھائیں گے؟ اس جہان والا اثر نمازوں کا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نمازی بے حیا بھی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ان کی بہنیں بے حیا، ان کے بچے، ان کی بیویاں بے پرد، فحاشی ان کے گھر میں، اور وہ نمازی۔ یہ شکل اس لیے ہے کہ ہماری نمازیں اثر نہیں کر رہی۔ نماز انسان کی اصلاح کا مکمل نصاب ہے۔ نماز چوری سے منع کرتی ہے، فحاشی سے منع کرتی ہے، بے حیائی سے منع کرتی ہے، کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، چیٹنگ کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ سب چیزوں سے منع کرتی ہے۔ عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی برائی سے منع کرتی ہے۔ نمازی ہوگا تو اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے، نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ سب کام چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ نمازیں اپنا اثر نہیں دکھا رہی، اور ان کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے ان کا مطلب سمجھنا، ان کو یاد کرنا، نماز کو علماء پر پیش کر کے ان کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ جو نفلی عبادات ہیں، جس کو آپ سنتیں کہتے ہو، موقدہ کہتے ہو یا غیر موقدہ، یہ سب نفلی عبادات ہیں۔ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک گاڑی لمبے سفر پر 4 ٹائروں کے ساتھ نہیں جاتی، کراچی جانا ہو بچوں کے ساتھ جاؤ گے، 5واں ٹائر نہیں ہے، نہ جانے کہاں چوراہے میں جنگل میں کھڑی ہو جائے، میں کدھر جاؤں گا، میں 5ویں ٹائر کے بغیر رسک نہیں لے سکتا۔ ایسے یہ نفلی عبادات 5ویں ٹائر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کا حساب ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، اس کی عبادات کم نکلیں گی، اللہ پوچھے گا فرشتوں سے انظروا لعبدی هل له من نوافل، دیکھو میرے بندے کی یہی عبادت اگر نفلی انداز میں کی ہوئی موجود ہے تو وہ اٹیچ کر کے اس کو پاس کرو۔ نمازوں سے پہلے اور بعد میں نفلی نمازیں، حج کے ساتھ نفلی حج، عمرے کے ساتھ نفلی عمرے، رمضان کے ساتھ نفلی روزے، ہمیں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ خصوصاً جو نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان پر ہمیشگی کرنی چاہیے، تاکہ قیامت والے دن عبادات کی کمی اس سے پوری کی جا سکے۔ کیونکہ عبادات میں کمی آ ہی جاتی ہے، کبھی نظر ادھر ادھر ہو گئی، کبھی توجہ ادھر ادھر ہو گئی، کبھی پاکی پلیدی میں سستی ہو گئی، کبھی آپ کے کپڑوں کے مسائل، 100 طریقے ہیں شیطان کے اچک لینے کے، بیچ میں سے عبادت کو خراب کرنے کے، تو نمبر پورے نہیں آتے، اور یہ کمی ہوگی نفلی عبادات سے
پوری. اس لیے ہمیں ان نفلی عبادات کی اہمیت بیان کرنی چاہیے، ان کو فرض بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. تو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات میں نے پہلے سیکھی تھی تو کر رہا ہوں. بات سے پہلے بھی علم ہوتا ہے، عمل سے پہلے بھی علم ہوتا ہے. جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ صوفی ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا، اس کی عبادات غارت ہو جائیں گی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم میں جائیں گے. محنت بہت کی. آج لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں آج کے دن میں. ہاں کیا بات، جمعہ نہیں پڑھ رہے، روڈوں پہ گدے گھوڑے سجا کر کے آئے ہوئے ہیں. کام تو کر رہے ہیں، جیب سے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، پسینہ بھی بہا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں، مگر وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے، آسمان سے آنے والی وحی کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اگر کسی کا عمل علم کے منافی ہوا، آسمان سے آنے والے علم کے منافی ہوا، اس کا کوئی نمبر نہیں ملے گا. اگر آپ کے پیپر میں سوال ہو کہ پاکستان کا حدود اربعہ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، اور اس کا جواب آپ لکھو جی گجرانوالا ہے اور لاہور ہے اور سرگودا ہے اور میاں والی ہے، تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ایک سرخ رنگ کی لمبی لکیر کھینچ دی جائے گی. اسی طرح حال اس شخص کے اعمال کا ہوگا جس نے وہ کام کیے جو آسمان سے آنے والی وحی میں نہیں تھے. اس لیے عمل سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے، اور دعوت سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے، فتوے سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے، فیصلے سے پہلے بھی علم ہونا چاہیے. ہر چیز سے پہلے اس کا علم ہو. کوئی شخص گاڑی چلانا شروع کر دے اور گاڑی کا علم نہ ہو، کھڈے میں جائے گا. کوئی اور مشینری شروع کر دے، ہاتھ کٹوا لے گا جس کو چلانی نہیں آتی. دکان پر بیٹھ جائے، نقصان اٹھائے گا جس کو کام کرنا نہیں آتا. بڑے بڑے تاجر اپنا کاروبار چینج کرتے وقت 1000 بار سوچتے ہیں کہ جو میں کر رہا تھا اس کی ہر اونچ نیچ کا معلوم تھا، اب نئے کام میں جاؤں گا نقصان اٹھاؤں گا. تو بھائیوں، کوئی بھی کام اگر اس کا علم نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے. دین میں بھی علم کے بغیر کوئی فیصلہ کر دے، کوئی فتویٰ دے دے، کوئی دعوت کرے، اللہ اکبر، بڑے بڑے گروپ نکلتے ہیں، کھربوں روپیہ اس پر خرچ آتا ہے، دعوت کا کام کیا جاتا ہے مگر جہالت کی بنیاد پر. جہاں 4 لوگوں کو جمع دیکھو، بیچ میں ایک کتاب ہوگی جس کو پڑھا جا رہا ہوگا، اور وہ کتاب جہالت کی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی، اس شرکیات پر مبنی ہوگی، صوفیات پر مبنی ہوگی، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گئے ہوں گے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہوگی، آسمان سے آنے والی وحی کا علم نہیں ہوگا. ایسی تمام دعوتیں، ایسی تمام فتوے غارت چلے جائیں گے، ایسے تمام اعمال غارت چلے جائیں گے جو آسمان سے آنے والی وحی کے مطابق نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوا. ایک مارکے میں ایک ساتھی کے سر پہ تلوار لگی، سر اس کا پھٹ گیا، زیادہ ہی پھٹ گیا. بعد میں جنگ ختم ہوئی، ساتھیوں سے کہتا ہے مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے اور میرا سر پھٹا ہوا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ ساتھی کہنے لگے بھلے پھٹا ہوا ہے تمہیں تو نہانا ہی پڑے گا. اس بیچارے نے سر پہ پانی ڈالا، پانی دماغ میں چلا گیا، وہ شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، سخت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مفتیوں پر جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. فرمایا انتم قتلتموہ، تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے فتویٰ دے کر. جب تمہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو کیوں فتویٰ دیا اس کو اس طرح کا؟ انما شفاء العی سؤال. اگر تمہیں بات کرنا نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لیے ہوتے، کسی اور سے پوچھ لیے ہوتے، اور تم نے اس کو بیچارے کو یہ فتویٰ دے کر اس کو قتل کیا ہے، تم اس کے قاتل ہو.
اور صحیح بخاری میں ہی یہ بھی واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے. ایک صوفی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے جناب 99 قتل کیے ہیں، حل لی من توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا 99 قتل کر کے اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی توبہ شوبہ نہیں تیری. اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی گلا کاٹ دیا. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، کہتا ہے 100 قتل کر دیے ہیں، کوئی توبہ ہے میری؟ کہنے لگا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب غرغرہ شروع ہوتا ہے موت کے وقت، جب گلے کی جان نکل جاتی ہے اور بے جان گلے سے ہوا گزرتی ہے تو غرغرہ نکلتا ہے، اس وقت اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. فرعون کی غرغرے کی حالت تھی، غرق ہو رہا تھا، تو اس وقت کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. جواب ملا الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی بغاوت کرتے رہے ہو، اب تیرا نہ اسلام قبول ہے نہ تیری توبہ قبول ہے. لیکن تو نے 100 قتل کیے کا مطلب یہ ہے کہ تو عادی مجرم ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے. اگر تو پکی توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ دے، فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی، وہاں جا کر کے آباد ہو جا، پھر تو توبہ پر قائم رہ سکے گا. چونکہ دل سے توبہ کرنا چاہتا تھا، اٹھ کھڑا ہوا. اللہ اکبر. آپ میں سے اگر کہا جائے گھر نہیں جانا، لاہور جانا ہے، کتنے لوگ کہیں گے؟ اور مستقل جانا ہے، واپس نہیں آنا، کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے؟ بہت مشکل ہے. اب اس کو گھر نہیں جانا، اس نے یہ نہیں کہا گھر بیچنا لگایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اچھا ریٹ نہیں لگ رہا. اس نے یہ نہیں کہا آلٹرنیٹ کی تلاش ہے، بینک کی نوکری چھوڑنی ہے، کوئی متبادل نہیں مل رہا، یہ نہیں کہا. اس نے کہا اچھا تو میری توبہ ہو سکتی ہے، علاقہ چھوڑنا پڑے گا. تو کوئی پرواہ نہیں، گھر سے نکلا اور اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوا، جیسے وہ گھر سے نکلا تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے. یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. جہنمی کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے. جنتی کہتے ہیں توبہ کر کے مرا ہے، ہم لے کر جائیں گے. دوبارہ رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچے، یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو، اس کے برے لوگوں کی بستی اور اچھے لوگوں کی بستی کے بیچ کا فاصلہ ماپو. اگر وہ برے لوگوں کے قریب ہوا تو جہنمی لے جائیں، اور اگر وہ اچھے لوگوں کے قریب ہوا تو جنتی لے جائیں. اور حقیقت یہ تھی کہ وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا اور اچھے لوگوں کی بستی سے دور تھا، اور اللہ کے بنائے ہوئے اس معیار کے مطابق بھی اس کا فیصلہ جہنم کا ہی ہونا تھا، مگر اللہ اس پہ خوش ہو چکا تھا. اللہ کے پاس سے فرشتے اترے ماپنے کے لیے. ان کے ماپنے سے پہلے پہلے اللہ نے حکم دیا، جو زمین برے لوگوں کی طرف تھی اس کو کہا پھیل جا، اور جو نیک لوگوں کی طرف ٹکڑا تھا اس کو کہا سکڑ جا. وہ آئے، انہوں نے ماپا، نیک لوگوں کے قریب نظر آیا، برے لوگوں سے دور نظر آیا، اور اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے کر جائیں. تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، عمل قبول کر لیتا ہے، غلطیاں معاف کر دیتا ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعوت، کتنے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ،
یہ جہالت کا فتویٰ ہے. تجھے کیا پتا اس نے اب کیا کرنا ہے؟ جب تک موت نہیں آ جاتی کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا. موت ایمان پر آ گئی، موت نے اس کی نیکیوں کی تھیلی کو بند کر کے اوپر مہر لگانی ہے. جب تک وہ مہر نہیں لگتی اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے پہلے معلوم نہیں اس کا کیا بنے، اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ المستعان. ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا اللہ کی قسم اس نے کبھی جنت میں نہیں جانا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں من ذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو میری کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ مجھ پر قسمیں کون ڈال رہا ہے؟ جا، اس کو میں نے معاف کر دیا اور تیرے لیے جہنم واجب کر دی. تو میرے عزیز بھائیوں، علم چاہیے. جہالت کے فتوے فیصلہ کرتے وقت، جہالت کے فیصلے، جہالت کے فتوے، جہالت کی دعوت، جہالت کی بنیاد پر عمل، یہ سب بے بنیاد ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آسمان سے آنے والے نور کے مطابق، آسمان سے آنے والی وحی کے مطابق، اور علم ہمیشہ وحی کا علم ہوتا ہے. یہ جو کالج کی کرسی پہ سیکھا جاتا ہے یہ تو دھندے ہیں دنیا کے. یہ کالج سے پہلے بھی تھے. سول انجینئر بنتا ہے مکان بنانے کے لیے، تو کیا کالج سے پہلے مکان نہیں بنتے تھے؟ بنتے تھے. میکینیکل انجینئر بنتا ہے، انجن کھولنے کا طریقہ سیکھتا ہے، تو کیا اس سے پہلے انجن نہیں کھلتے تھے؟ یہ تو دنیا کے دھندے ہیں جن کو باریکی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. علم وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے. علم کی ترجیح عمل پر، علم کی ترجیح فتوے پر، فیصلے پر، علم کی ترجیح دعوت پر. جو دعوت بہت زیادہ محنت کے باوجود دی جائے گی، بنیاد اس کی جہالت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں سے شیطان نہیں ڈرتا. وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، شیطان ان سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ اس کو جب چاہو ڈی ٹریک کر دو، نیچے جڑ تو اس کی ہے نہیں، علم ہے نہیں. جب چاہو اس کو ڈی ٹریک کر دو، چاہو اس کو بد عمل بنا دو، چاہو اس کو ٹی ٹی پی بنا دو، ہاں بندے مارنے شروع کر دے. نیکی کا جذبہ زیادہ ہوا تو اور ہوا دے کر کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا، مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگائے گا کیونکہ جاہل ہے. سست ہوا تو اس کو سست کر دو. لیکن جو کام کرتا ہے علم کی بنیاد پر، اس کو ہلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے سامنے شیطان دفاعی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور جہالت کی بنیاد پر کام کرنے والے کے سامنے شیطان جارحانہ پوزیشن میں ہوتا ہے. اس سے وہ بے فکر ہوتا ہے، اس کو کرنے دو جو کرتا ہے. موت سے پہلے تھڑکا دیں گے، پھسلا دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. فکر کی بات اس کی ہے جو کام علم کی بنیاد پر کرتا ہے. تو عزیز بھائیوں، عمل سے، فتوے سے، فیصلے سے، دعوت سے پہلے علم کی ترجیح ہونی چاہیے، علمی پختگی ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر دو آپشن دیے گئے ہوں، ایک میں تنگی ہو ایک میں آسانی ہو، تو ترجیح آسانی والے کام کو ہونی چاہیے. اگر دونوں برابر ہیں کام تو آسانی والے کو ترجیح دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر بین اثنین الا اختار ایسرہما، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی آپ کو دو چیزوں میں اختیار ملتا ہے، یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں، تو آپ اس میں سے آسانی والے کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ایک چلہ کاٹنا ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، اور روٹی بند کر دینی ہے، آنکھیں بھی بند کر دینی ہے، گھی نہیں کھانا. پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ملے گا. شیطان ملے گا پیر کی شکل میں، ولی کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ڈیل ہوگی، اور پھر مستقل طور پر اس کو قابو کر کے وہ اپنا ایجنٹ بنا کر لوگوں میں چھوڑ دے گا ان کے عقیدے اور ایمان اور اسلام برباد کرنے کے لیے.
اس رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. آپ نے بھوک کاٹی ہے مگر اس لیے نہیں کہ کھانا موجود تھا اور آپ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح اس لیے نہیں. تو جہاں پہ آسانی اور مشکل کام میں ترجیح لگانی ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو اختیار فرمایا کرتے تھے. سارے اسلام کو آسانی کی بنیاد پر پیش کیا. اسلام آسان ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا. میں نے مسجد میں لکھا ہوا دیکھا 5 یا پتہ نہیں کتنے موقعوں پر السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہو السلام علیکم نہ کہو، لو جی. وضو کر رہا ہو تو مت کہو. کن کن موقعوں پر مت کہو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی موقع پر منع نہیں کیا ہے. مسجد میں آؤ، جماعت بھی کھڑی ہو، درمیانی آواز کے ساتھ السلام علیکم ہلکا سا کہہ دو، جو قریب والے سن لیں. سنن ترمذی میں ہے کہ جس حالت میں بھی آپ کا ہاتھ ہو وہیں تھوڑا سا حرکت دے کر آپ سلام کا جواب دے دو. یہ نہیں کہا کہ وہ کرے نہ سلام، یہ کہا کہ وہ ہاتھ ہلا کر جواب دے دے. بول نہیں سکتا. جب آپ نے مسح کرنا ہے تو 2 انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے، 2 ایسے ہونی چاہیے. یہ آدھے سفر تک 2 ہونی چاہیے، آگے جا کر تیسری ملنی چاہیے اور واپسی پر چوتھی شروع ہونی چاہیے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ایسی ایسی منہ شگافیاں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتائی ہیں. اس قدر مشکل بنا دینا اسلام کو. اللہ اکبر. بولے جو شخص وتر کی قنوت نہیں پڑتا اس پہ سجدہ صاحب آ جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے. صحابہ کرام تو سارا سال وتر میں قنوت پڑھتے ہی نہیں تھے. رمضان میں زیادہ اہتمام کرتے تھے، باقی سال میں بھی پڑھتے تھے لیکن ہمیشہ نہیں. کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. اور ہمارے یہاں فتویٰ یہ چلتا ہے کہ جو چھوڑے گا، جس کی غلطی سے بھول کر بھی رہ گئی، وہ سجدہ صاحب کرے گا. غلط بات. حج میں حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، مگر کعبۃ اللہ کی طرف مت دیکھو. یہ کیا بات ہے؟ وہاں کرنے کیا گیا وہ؟ اور منہ پر کپڑا لو مگر ناک پر نہ لگے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کپڑا ہے ناک پہ تو لگے گا وہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر آپ چپل پہنو ورنہ وہ آپ کے پاؤں کے اوپر کا بال ٹوٹ سکتا ہے. یہ سب منہ شگافیاں ہیں، لا علمی کی بنیاد پر ہیں. اسلام نے ان چیزوں کی پابندی نہیں لگائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شدید ناراض ہوتے تھے کہ کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے پوری امت پر کوئی پابندی لگ جائے. آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، حج کیا کرو. ایک شخص کہتا ہے لکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال کرنا ہے کیا؟ بہت غصہ کیا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا میں اگر چھوٹی سی ہاں کہہ دیتا تو ساری امت پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم کر نہ پاتے. دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ رہتا ہوں تم بھی چپ رہا کرو. اس قدر آپ امت پر پابندی نہیں لگانا چاہتے، لیکن امتیوں نے وہ کسر ساری نکال دی. معلوم نہیں کہاں سے لاتے اس طرح کی پابندیاں. بولے تم نے بالکل ٹھیک حج کیا تو بھی دم دے دو، کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا، پھر بھی دم دے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، جب آپ کے سامنے امتی کے لیے کوئی گنجائش نکل رہی ہو تو گنجائش اس کو دینی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پابندی کو اور بات دے کر چڑھا دینا چاہیے. بہت زیادہ سوال پیش ہوتا ہے جی میں نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی، پھر کیا ہوا؟ اب وہ غصہ اتر گیا، آپ مجھے صلح کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں حلالہ کرو. حلالہ کیا ہے کہ ہفتہ 10 دن کے لیے ہمارے پاس چھوڑ جا، ٹھیک ہو جائے گی، لے جانا.
لا حول ولا قوت الا باللہ. سرحد پار والے، ان پر یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہ متع کرتے ہیں. متع کیا ہوتا ہے؟ مخصوص دنوں کا نکاح ہوتا ہے نا وہ بھی. تو یہ کیا ہے؟ اس میں بھی دن فکس ہوتے ہیں. ہر گھر مدرسے کام ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی کام تو اس نے غلط کیا، مگر وہ ایک ہے 3 نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. کراچی کی بہت بڑی مفتی فوت ہو گئے رحمہ اللہ. انہوں نے ایک اجنبی جوڑا تھا، انگریز جوڑا تھا، انہوں نے طلاق دے دی. وہ آ گئے، انہوں نے کہہ دیا تمہاری 3 ایک ہیں، تم سلو کر سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو. ان کے شاگردوں نے پکڑ لیا، استاد جی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سب کے لیے فتویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 ہیں، اور یہ گورا جوڑا تھا، ان کے لیے 3 ایک کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے اس کو میں 3 کہتا تو یہ اسلام سے ہی ہو سکتا ہے دل برداشتہ ہو جاتا. اس کا اسلام بچانے کے لیے میں نے حدیث پر عمل کیا، غلط تو نہیں کیا میں نے. اللہ المستعان. تو میرے عزیز بھائیوں، 10 مہینوں میں تقریباً 4,500 کیس آئے ہیں پنجاب میں. بچوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بچے مجھے واپس دو. بات سمجھ آئے آپ کو؟ طلاق ہو گئی، وہ کہتا مجھے بچے دو، وہ کہتی مجھے بچے دو. اور وہ بچے یتیموں سے بدتر ہوتے ہیں جو طلاق والوں کے بچے ہوتے ہیں. نہ ان کو وہ اون کرتا، نہ وہ اون کرتے. اس کی شادی ہو گئی، اس کا نیا شوہر ان کو برداشت نہیں کرتا. اس کی شادی ہوگی، اس کی نئی بیوی ان کو برداشت نہیں کرتی. یتیم کو تو 10 لوگ ہاتھ پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ان پہ ترس نہیں کھاتا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ ہمارے فتوے ہیں. اسلام آباد میں ایک آدمی ملا، بہت بڑا بیوروکریٹ تھا. میں نے اس کو کہا 3 ایک ہوتی ہیں. اس کی اولاد کہنے لگی ہمارا ابا تو پاگل ہو گیا، آپ کہاں تھے پہلے؟ طلاق دے بیٹھا، 3 کر دی انہوں نے. حلالہ کہا تو مانا نہیں، خاندان بکھر گیا. تو بھائیوں، ترجیحات میں جو آسانی نکلتی ہو امت کے لیے وہ شریعت سے نکال کر دینی چاہیے. اللہ نے اس کو آسانی دی ہو اور میں اس کو پابند کر کے جکڑ کر کے خاندان برباد کر دوں. ہو سکتا ہے اس نے قرآن بھی حفظ کیا ہو، تفسیر بھی حفظ کی ہو، حدیث بھی حفظ کی ہو، فقہ بھی حفظ کی ہو، مگر اس کو ترجیحات کا علم نہیں آتا. جہاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی وہاں ہمیں آسانیاں دینی چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی وہاں گنجائش دینی چاہیے. اور جہاں رب ذوالجلال نے سختی کی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز جمع بھی کر لیتے، قصر بھی کر لیتے. ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لو یا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لو. مغرب کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لو، یا عشاء کے وقت گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو عشاء کے وقت مغرب پڑھ لو. آپ کی نماز قضا نہیں، وقت پر سمجھی جائے گی، کیونکہ آپ مسافر ہیں. پورے ملک میں اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، جبکہ صاف صاف حدیث ہے. جس حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے، صاف صاف حدیث ہے. بلکہ یہاں سے مکہ جاتے ہیں وہاں بھی پوری پڑھتے ہیں، حج کے دوران بھی پوری پڑھتے ہیں. اور کہا کہ بالکل خبردار قصر نہیں کرنی، جبکہ حکم قرآن حکیم میں موجود ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہر جگہ موجود ہے. انکار کی، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر آسمان سے رخصت آئی، امت تک نہیں پہنچنے دی مولویوں نے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی 2 آپشن آتے، آسانی اور مشکل، تو آپ آسانی والے کو پسند فرماتے. امت کے لیے آسانیاں پسند فرمائی آپ نے. کسی نے پوچھا عورت امید سے ہو تو اس کے پاس شوہر جا سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے روم والوں کو دیکھا کہ وہ اس حالت میں احتیاط نہیں کرتے اور ان کے معاشرے میں اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، تو چونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا اس لیے میں محمد اپنی امت پر پابندی نہیں لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم از کم پابندیوں والا دین اسلام ہے، صرف وہاں پابندی لگائی جہاں تیرا فائدہ تھا، جہاں تیرا فائدہ نہیں تھا وہاں پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں بھی آسانیوں کو ترجیح دینی چاہیے تنگیوں پر، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مشکل کام کرنے کا حکم دیا ہو، جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے، اپنی روح کو قربان کرنا ہے، تو وہاں پہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح عسکری تربیت سے پہلے دینی تربیت کو ترجیح دی جائے، اس کا ہم نے پچھلے 10 سالوں میں بہت نقصان اٹھایا۔ جہادی تنظیموں نے گن چلانا سکھا دی مگر اس کو عقل نہیں سکھائی، اس کو یہ نہیں بتایا کہاں چلانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی طرف خالی اسلحہ اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ من صلی علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے اوپر اسلحہ کھڑا کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ فرمایا صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اگر کسی ساتھی نے دوسرے کو تلوار پکڑانی ہو، برچھا پکڑانا ہو، تو اس کی دھار اپنے ہاتھ میں پکڑو، دستہ اس کی طرف کرو، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرو۔ یہ مسلمان کے خون کی حرمت بتانے سے پہلے، اسلحے کی احتیاطات بتانے سے پہلے ان کو بم بنانے بھی سکھا دیا، ان کو گولی چلانا بھی سکھا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انڈیا کی ایجنسیوں نے ان کو گمراہ کیا اور وہ سارا اسلحہ اور بم مسلمانوں پر چل رہا ہے۔ کہیں واہ فیکٹری کے ملازمین پہ چل رہا ہے، کہیں GHQ پہ چل رہا ہے، کہیں پولیس کے ٹریننگ سینٹر میں چل رہا ہے، کہیں مسجدوں میں چل رہا ہے، کہیں مدرسوں میں چل رہا ہے، اور آج تک کوئٹہ کی طرف ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، سکول کے بچوں پہ چل رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جسمانی اور عسکری تربیت سے پہلے ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ دینی تربیت کو، جس کی بنیاد پر ان کا ایمان پختہ ہو، پختہ ایمان کی بنیاد پر ان کی تربیت ہو، ان کو مسلمان کے خون کی حرمت بیان کی جائے، تب جا کر اس کو بتایا جائے کہ گولی اس طرح چلائی جاتی ہے۔ یہ وہ ترجیحات ہیں جن میں خرابی پوری امت کو بھگتنی پڑتی ہے، اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا پختہ علم بھی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور خالی علم حفظ کو نہیں کہتے، عمل کی بھی توفیق دے، ترجیحات کی بھی توفیق دے۔ علم کا معنی خالی حفظ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کسی سے کہو اپنے بچے کو دین پڑھا تو کہتا میں نے حافظ بنا دیا ہے۔ حافظ عالم نہیں ہوتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا مگر حافظ ہے تو کیا فائدہ اس کا؟ اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، امت کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تربیت آتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے معنی سمجھنے سے، عربی رٹنے سے نہیں ہوتی۔ ایک عام بازاری آدمی اور ایک حافظ جس کو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا برابر ہیں علم کے حساب سے۔ جو اس نے حفظ کیا ہے وہ اجر ہے، وہ ایک سعادت ہے، اس کا اجر اپنی طرف ہے، اپنی الگ جگہ، لیکن تربیت اس کی نہیں ہے۔ اور لوگ ان کو ٹیوشنیں پڑھانے گھر لے آتے ہیں، اور گھر سے ان کو بیڈ روم تک لے جاتے ہیں، پروٹوکول ان کو علماء والا دیتے ہیں، علماء سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں، اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بدنام علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے حفظ علم نہیں ہوتا، حفظ بڑی سعادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے۔